اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 17 اے اور بی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ گرامر میں ادرب، اسما، علم، ایمل، پھر نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1040 بار آئے ہیں، تو اس 1 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم مزید 1000 سے زیادہ قرآن پاک میں آنے والے الفاظ کے معنی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 208 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ تو دیکھیں اپنے ٹارگٹ کے کتنے قریب ہم پہنچتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ اتنی استقامت، شوق اور محبت سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک امید ہے کہ آپ کو یاد ہیں کہ آپ خود آج ریوائز کریں۔ تو اب ہم نے جو ہمارا سلیبس میں نماز کے جتنے حصے تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اور بھی جو صورتیں تھیں ہم نے وہ بھی کر لیں، لیکن اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں کریں گے، اس لیے کہ اس کورس کے بعد ہم نے رکنا نہیں ہے، اب ہم نے قرآن کو مزید سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ تو اب آج کے سبق میں ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، پھر سبق نمبر 18 اگلے ہفتے پیر کو قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ پھر سبق نمبر 19 میں ہم سیکھنے کے طریقے کیا ہیں ہم وہ دیکھیں گے، اور سبق نمبر 20 میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ جی ہم اس میں قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھیں گے، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا کیا ہم نے اچیو کر لیا کہ نہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اختتام کریں گے، اور پھر 1 ویک آپ کی ریویژن ہوگی، 1 دن ہم قرآن پاک کی ریویژن کریں گے جو حصہ اے ہے سب چیپٹرز کا، اور اگلے دن گرامر کی کریں گے، اور پھر اس کے بعد 4 دسمبر کو انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہے، اور فائنل کوئز میں لیسن 1 to لیسن 20 سارے آنے، انٹروڈکٹری بھی، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے کہ مڈ کوئز کے بعد سے آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بس اب یہ ہمارا کور کرنا رہ گیا، باقی ہم نے سب کچھ کور کر لیا الحمدللہ۔ تو سورۃ صاد کی آیت نمبر 29، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اب اس میں کتاب کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف، اسم ہے، شاباش۔ انزلناہ کے ٹکڑے کوئی کر سکتا ہے؟ 2 ہوں گے، ہاں 2، انزلنا کیونکہ یہ فعل کا نہیں، 3 نہیں ہے وہ، اصل میں آپ نے یہ فعل ابھی پڑھا نہیں، ہاں یہ مزید فی فعل ہے، سیپریٹ ہوگا، ہاں ہو صرف سیپریٹ ہوگا۔ الیکا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2، الا اور الیہ اور کاف ہے آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مبارکن، مبارک جیسے ہم عید مبارک کرتے برکت والی ہے، یہ نئے الفاظ ہیں، ان کی ہم ابھی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ لیدبروا، وہ لا لی ہم نے لگایا تھا نا، تو اس میں لی لگا ہوا ہے۔ آیات ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے۔ آیات، آیت کی جمع آیات، اور ہی اس کی آیات، واو کا مطلب ہمیں سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک مطلب ہم نے واو کا کیا پڑھا تھا جب وہ شروع میں آتا ہے؟ قسم کا، شاباش شاباش۔ اسی طرح سے لی پہلے آیا، لی یتذکرہ، اولو الالباب، یہ بھی نیا یہ آپ کے لفظ ہے، یہ ہم پڑھیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں حیت سے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ، ویسے الباب کی کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ جمع ہے، ابھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ تو الحمدللہ پھر بھی ہمیں کافی چیزیں اس میں سمجھ آ رہی ہیں۔ اب قرآن پاک کا مقصد نزول کیا ہے؟ کہ تدبر اس کی آیات پر، تو آیات تو ایکچولی عربی زبان میں چونکہ نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہمیں عربی زبان میں ہی اس میں ہم اگر تدبر کریں گے تو ہم صحیح طرح سے کر سکتے ہیں۔
اور قرآن کی عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی. یہ تو اب آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ آسان ہے. کتنی آسانی سے آپ نے ماشاءاللہ جو ہیں 39,000 کے قریب آپ الفاظ انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئے ہم چند ہفتوں میں. تو دیکھیے قرآن کریم کا ترجمہ ٹھیک ہے ہوتا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے، لیکن ہم ایگزیکٹ ترجمہ جو عربی ٹیکسٹ بتا رہا ہے اس طرح سے بالکل صحیح نہیں کر سکتا. ہم ایک چھوٹی سی مثال انسانی کلام کے لیتے ہیں. 4 الفاظ ہے. کسی نے ایک شعر لکھا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اب اگر کہیں کہ جی آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں تو آپ میں سے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. نہیں. نہیں، مشکل ہے نا. اگر اردو میں بھی ہمیں کوئی کہے اس کی کوئی ڈیٹیلز بتاؤ تو ہمیں شاید وہ بھی بتانا مشکل ہو. ٹھیک ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے کلام کو ہم ایکسپلین کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ بھی شاید ہم اس سینس میں ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، ہم بھی اب ترجمہ ہی سیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں عربی سمجھ آئے گی تو جو تدبر اس پہ ہم عربی سمجھ کے کر سکتے ہیں وہ ترجمے کے ذریعے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کہ آپ سب سیکھ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ جو ہیں انشاءاللہ اس کورس سے ہم 50% سے زیادہ الفاظ انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے، اور پھر آگے بھی ہم نے جانا. اگر ہم نے فرض کیا قرآن پاک کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو پھر عام معنوں میں ایکچوئل قرآن مجید عربی میں جو اس طرح ہمیں اب تو سمجھ آنے لگ گیا نا کچھ، اور انشاءاللہ آ جائے گا. اور اسی طرح سے اگر ہم کلام اقبال کو بھی لیں، اس کے شعروں کا بھی ہمیں معنی اردو میں کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر عربی قرآن کریم ہے. تو بیسٹ یہی ہے تدبر کرنے کے لیے اور تذکر کرنے کے لیے کہ ہم عربی میں سیکھیں، اور الحمدللہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، آپ سب سیکھ رہے ہیں. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ عربی ضرور سیکھیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم بغیر ترجمے کے یا ویسے ہی پڑھتے ہیں تو کیا اس میں ثواب میں کوئی کمی ہے. نہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم قطعاً بھی نہیں کہیں گے کہ جی عام اگر ناظرہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. ثواب اس کا اپنی جگہ ہے. نہ ہی ترجمہ جو لکھا ہوا اس کی قدر میں کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ترجمہ سے ہی سیکھیں گے، مگر ترجمہ منزل نہیں ہے. منزل ہماری تدبر اور تذکر ہے. تو عربی بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، جو کہ الحمدللہ ہم کافی حد تک ہم نے کر لی ہے، اور آگے بھی چلتے جائیں گے تو کرتے جائیں گے. عربی آیات جو ہیں ان کا تو اپنا ایک خاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا خاص رس ہے. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم بھی ہم کہتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب تو نہیں پتا، تو اس پہ بھی آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سب چیزیں ہیں، اس کو ہم قطعاً بھی ڈینائی نہیں کر رہے، اس کی نفی نہیں ہم کر رہے. ٹھیک ہے، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں. نورانی وولٹیج ہے اس کلام میں جو کہ لگتا ہے کہ دل کو چیر کر اتر رہی ہے دل میں. یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم عربی سمجھ لیں تو ہم بہتر طریقے سے اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی صرف کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، کتابن بالکل آپ نے بتایا، کتاب اور کتابن قرآن مجید کو کہا گیا ہے. اس کی جمع بھی آپ لوگوں کو آتی ہے، کتب. ٹھیک ہے، نہیں آتی تو یہ یاد کر لیں کیونکہ یہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے. کتب یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ والی جمع ہے. کتاب اور کتب کا لفظ 261 بار قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے نہیں تو تیسرے صفحے میں یہ لفظ آ جاتا ہے. انزلنا اور ہو 2 ٹکڑے آپ نے بتایا. انزلنا چونکہ یہ ٹیبل میں سے ہے، یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ہم نے اتارا، اس لیے ہم اس کے نا کو علیحدہ نہیں کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلنا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا. تو انزلنا ہم نے اتارا. 55 بار یہ لفظ آیا. تو یہ چونکہ گرامر کے ٹیبل کا حصہ ہے، اس کو وہ اس کے ہے، اس میں ہم اس کو نا کو علیحدہ نہیں کریں گے. یہ ایک ہی لفظ ہے. ہو علیحدہ ہو جائے گا، اس کو ہم نے اتارا ہے، اس کو. ٹھیک ہو گیا نا، انزلنا پلس ہو. تو 2 ٹکڑے بتائے تھے، تو وہ ٹھیک سسٹر نے بتائے تھے، سسٹر عثمان نے بتایا تھا. تو الحمدللہ ہمیں یہ بھی جب ہم ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ الہ کا مطلب طرف اور کا آپ کا. ٹھیک ہے، جیسے ہم آپ پوچھتے ہیں اگر من ربو کا، کون ہے آپ کا رب، تو کا آپ کا.
یا تمہارا، اس کے لیے یہ اس کا ہم اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مبارکن، جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک کہتے ہیں نا، یعنی یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. تو اس میں کہا ہم نے علیحدہ نہیں کرنا، یہ ایک ہی لفظ ہے مبارکن، کہ کوئی ٹکڑے نہیں ہم کریں گے. الائکا کے ہم نے کیے ہیں لیکن ہم اس کے نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. جیسے عید مبارک یہ پورا لفظ ہے، اس سے آپ 12 بار مبارک کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے. تو یہ جو قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. اب یہ کہتے ہیں یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مبارکن، برکت والی ہے. اب برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ کوئی نعمت مل گئی اور وہ قائم رہے اور پھر وہ بڑھتی بھی رہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے. یہ ایسا اضافہ ہے جو ہمیں شاید نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں. تو ہم جب ہمیشہ کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تو اس میں یعنی نعمت ملے، پھر وہ قائم بھی رہے اور وہ بڑھتی بھی رہے. تو اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں برکت کے معنی میں. تو یہ اس پہ بھی بعض دفعہ اس طرح سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. تو تینوں اگر لکھے ہیں تو پھر اس میں آل آف دا ابو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قرآن کی برکت کی اگر ہم بات کریں تو ذرا تصور کریں کہ جس مہینے میں قرآن پاک اترا وہ مہینہ بہترین مہینہ بن گیا، رمضان کا مہینہ. جس رات یہ اترا تو وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے کہ خود قرآن کتنا برکت والا ہے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. تو کچھ اس کی برکت کا عالم دیکھیں کہ ہر چیز پہ اس کا کتنا جو ہے. اور پھر ہمارے لیے تو ہدایت ہے ہی، ہمیں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ نازل کی یہ کتاب جو ہمارے لیے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں ہدایت بھی دیتی ہے. قرآن پاک جو ہے اس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پہ یہ اترا اور انہوں نے ان پہ عمل کیا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم 100 سال بلکہ کیا اس سے بھی کم میں 50-60 سال کے اندر اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے تھے اور وہ علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے تھے. اور تقریباً پورے 1000 سال تک جب تک کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے جڑے رہے، شروع میں تو پوری طرح سے، پھر کچھ کم بھی، پر اگر کسی حد تک بھی جڑے رہے تو پھر اس وقت انہوں نے جو ہے علم اور عمل کے میدان میں وہ ساری دنیا والوں سے آگے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم قرآن پاک سے ہم نے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں تو ویسے ویسے جو ہے اب بھی زوال والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا اور اس نے جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں بدل دیں اور وہ دنیا پہ چھا گئے. ٹھیک ہے. علم میں بھی اور عمل دونوں میدان. 10 سیکنڈز آپ کے تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علم یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. تو اس کو کس لیے اتارا اب ہم وہ دیکھیں. لیدبروا، لی کا مطلب ہے یہاں تاکہ. لی جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی تاکہ کے آتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. البتہ البتہ نہیں، اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ. پہلے مثال دیجیے، لیے مثال دیں. مثال للہ. اور اگر اسم ضمیر کے ساتھ آتا ہے لہو، اس کے لیے. ٹھیک ہے. لہو لا کا. اگر حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب البتہ آتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ لقد. ٹھیک ہے. لقد میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں جب حرف کے ساتھ آئے گا، یہ آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں اور یہ یاد کریں کہ کیسے کیسے اس کے تینوں کے
اسم کے ساتھ معنی اور ڈفرنٹ آتے ہیں، حرف کے ساتھ ڈفرنٹ آتے ہیں، اور فعل کے ساتھ ڈفرنٹ آتے ہیں۔ فعل میں اس کا مطلب تاکہ، ٹھیک ہے، لی کا مطلب ہے تاکہ۔ لقد جو آپ البتہ سسٹر بتا رہی تھی نا، وہ حرف کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا، اس کو بھی ریوائز کر لیں۔ لی تاکہ کیا کریں، یدبرو، یہ وہ کہ واو الف ہمیں پتہ ہے یہ جمع کا صیغہ بنتا ہے، وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں، کس پہ غور کریں، اس کی آیات پہ۔ ابھی ہم نے کہا جی آیات، یہ جو ہے یہ بھی جمع ہے آیت کی، اس کا مطلب آیت بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے۔ آیت یعنی جیسے قرآن، یہ آیت ہے، لیکن نشانی کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آیات، 382 بار یہ لفظ آیا ہے۔ یہ دیکھیں، آیت واحد ہے، آیات اس کی جمع ہے، تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، آیاتن بھی ہو سکتا ہے، تو آیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم گولتا کو ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں تو ہم مؤنث کی جمع بنا دیتے ہیں۔ دو معنی ہیں، ایک تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، سیکنڈلی نشانیاں، اس کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی میں قرآن پاک میں آتا ہے، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ ہی ساتھ ہمیں جیسے ہمیں ہو اور ہی دونوں ہی لگ جاتے ہیں، ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ آیاتی ہی، آیات اس کی، یعنی قرآن پاک کی آیت۔ لی کا یہاں کیا مطلب ہے، تاکہ، یہ دبرو، وہ غور کریں۔ 5 سیکنڈز آپ کے۔ علیم، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ، ایک دوسرے کو بتائیے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ، واو اور لی کا پھر مطلب چونکہ یہ بھی فعل ہے تو اس کا مطلب یہاں کیا ہے، تاکہ، یتذکرہ، نصیحت پکڑیں۔ 8 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں، تاکہ نصیحت پکڑیں کون، اولو الالباب، عقل والے۔ اس کی ہم ابھی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کسی کو شک تو نہیں کہ فعل کے ساتھ اگر لی آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، تاکہ، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے لا یا لی، لیے، حرف کے ساتھ آئے گا البتہ۔ یہ دیکھیں، لی تاکہ، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لی۔ اب یاد رہے گا، آپ اپنے اس میں لگا لیں نا فون پہ، اسکرین پہ، تو پھر اس کو آپ، اب اولو کا مطلب یہ نیا لفظ ہے آپ کے، اس کا مطلب والے، والے، اولی، اور اس کی جمع اولو، اس کا مطلب والے، اولو، اولو الالباب، عقل والے۔ الباب یہ جمع ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا واحد ہے۔ 43 ٹائمز، 43 بار یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں۔ عقل سنگولر ہے لب، اور اس کی جمع الباب۔ یہ سارے آپ نے نا اسما کی جمع، جہاں جمع آتی ہے اس کا واحد، یہ بھی آپ کے کوئز میں آتا ہے، بہت پوچھا جاتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ والی ہے، جمع ہے، لیکن آپ کو یہ یاد کرنی ہے۔ اس میں اینڈ میں پھر آپ کو ہم اس کا بتائیں گے کہ یہ کیسے چلتی ہے۔ لب کا مطلب کیا ہے، عقل، الباب، اولو الالباب، عقل والے، کیونکہ زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی 5 سیکنڈز آپ کے۔ علم، صبر، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ مبارک کتاب ہے، اور اس لیے نازل کیا کہ عقل والے جو ہیں وہ اس پہ غور کر سکے اور نصیحت پکڑیں۔ اب
تدبر، غور کرنا، تذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا، یعنی اپنی زندگی میں اگر ہم قرآن کی باتوں پر عمل کریں تو ہم دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تدبر اور تذکر ہم کیسے کرتے ہیں۔ تدبر کا مطلب ہے غور کرنا۔ اگر فرض کیا آپ کو کوئی میں نیوز پیپر اخبار دے دیتی ہوں، اس کو پڑھیں، اچھا یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، خبریں ہم پڑھ لی، ہمیں اسے تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کوئی سائنس کی کتاب دیتی ہوں جس میں کسی چیز کی ڈسکوری یا ڈیٹیلز ہیں، کچھ بتایا، تو وہ اس کو آپ غور سے پڑھیں گے، غور کریں گے اس کو، ایسے سرسری نہیں آپ پڑھ سکتے۔ تو یعنی اس کے لیے پھر جو ہے آپ کو تدبر کی ضرورت ہوگی، اور تدبر یا غور ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے سے بھی کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں عربی بھی سمجھ آنے لگے تو ہم بہت بہتر طریقے سے اس پر غور کر سکتے ہیں، اس کی جو صحیح معنی ہے اس طرح سے ہمیں زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے۔ اب قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، یہ ہم تھرو آؤٹ بھی بات کرتے رہے ہیں، وہ ماڈل آپ کو دکھاتے رہے ہیں، اب ہم ذرا اس کی اور ڈیٹیل۔ اب قرآن سے جو تعلق ہے وہ 4 طرح سے۔ پہلی بات راست، ڈائریکٹ تعلق، سیکنڈ شخصی یعنی پرسنل، تھرڈ جو ہے، تیسرا ہے طے شدہ یا پلانڈ، چوتھا ہے متعلق یعنی ریلیونٹ ٹو دی ٹائم۔ ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں راست کی یا ڈائریکٹ تعلق۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ بے جان کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر فرض کیا ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کس صفحہ وہ پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل کا ارادہ کرتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر ہمارے بھائی بیٹے جاتے ہیں مسجد میں تو امام صاحب کوئی تلاوت کرتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ سن کے ان کا کیا ریئیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پورے اخلاص سے پڑھیں گے یا سنیں گے تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کی بات اگر سمجھاتا ہے تو پھر ہمیں، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہمیں انشاءاللہ ہدایت بھی ضرور آتی ہے۔ لیکن اگر کسی میرے پاس کوئی بڑے مشہور مصنف کی کتاب ہے اور وہ زندہ بھی ہے، وہ کتاب میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کو تو نہیں پتا نا کہ میں پڑھ رہی ہوں یا آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو جو رائٹر ہے مصنف اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ پڑھیں۔ لیکن یہ زندہ کتاب اس لیے کہ جب بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، کو تو پتہ ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر پڑھ کے ہمارا اس کا رسپانس کیا ہے، ہمیں سمجھ کتنی آتی ہے، اور ہم اس کو دیکھیں نا، اگر ہم نے سمجھ آ رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، جہاں کوئی عذاب کا ذکر ہے تو ہم فوراً خوف سے ہوگا اور فوراً ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم اس عذاب سے ہمیں بچانا، اور اگر کوئی جنت کی خوشخبری اچھی باتیں ہیں تو ظاہر ہے ہم خوش ہوں گے، اور پھر بھی ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں اصل ہو کوئی جنت، ہم وہ اس طرح کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور اتنا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اور اس کا رسپانس اس پہ کیا آ رہا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ تعلق، اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ اسے ڈائریکٹ تعلق۔ اب آگے بات پرسنل یا شخصی کی۔ اب دیکھیں اگر ہم پڑھیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ آیت ہے، ہاں یہ تو مدینہ کے منافقین کے لیے جو ہے ہوئی تھی، یہ تو مشرکوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ تو کافروں کے لیے آئی تھی، ہاں یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے تھی۔ ایسی بات نہیں، جس دن میں اس کو پڑھ رہی ہوں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ جیسے فرض کیا اب میں کچھ پڑھوں اس کا ترجمہ کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اس دن مجھ سے کام سردرد ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے فساد پھیلتا، تو مجھے وان ایک طرح سے میرے لیے ہو گیا کہ نہیں یہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ اپنے آپ پہ ہمیشہ امپلیمنٹ کریں۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں جی اس وقت کرتے تھے، ابھی بھی ہر ٹائم ہر وقت کے لیے یہ کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ مت صرف سوچیں ہم کہیں یہ تو ان کے لیے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے اس میں پیغام ہوتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمیں اس کے مطابق کیئرفل رہنا کہ یہ ہم اس کو نہیں کریں۔ ٹھیک ہوگا؟ تو یہ ایک تو ڈائریکٹ ہم نے کہا راست، سیکنڈلی ہم نے کہا کہ شخصی یعنی پرسنل۔ کوئی بھی چیز ہم پڑھیں تو یہ نہ کہیں گے فلاں پہ کے لیے نازل ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ اس وقت میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے لیے ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طے شدہ یا پلان،
دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے تحت ہے، اور بعض جب ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو جس دن اگر فرض کیا کسی خاص صورت کی میں صورت مزمل کی کوئی آیت پڑھ رہی ہوں تو اس دن یہ لکھا تھا کہ میں نے اس وقت یہ آیت پڑھنی تھی، مجھے شاید اس کی اس وقت ضرورت تھی پڑھنے کی، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. تو یہ بھی طے شدہ ہوتا ہے کہ کون سی آیت کون سی صورت کسی نے کس وقت پڑھنی ہے. دیکھیں ہم اب اس وقت یہ آیت پڑھ کے اور اس کی ہم تفصیل پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق ہوئی، ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس سے نصیحت بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لکھا ہوگا کہ فلاں وقت پہ یہ آیات ہم پڑھیں گے یا ہمیں سنائی جائیں گی تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. چوتھی بات کہ اس کا ریلیونس کیا ہے، ریلیونٹ ہے، متعلق ہے، کہ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے لے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے ہمیں تعلیم کے لیے ہی بتائے گا نا، وہ کوئی اور کچھ سبزیوں کی قیمتیں تو نہیں ہمیں بتانے لگ جائے گا. اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اور ہم یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہم ہدایت کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، یا ہم سن رہے ہیں تو ہم ہدایت کے لیے سن رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تذکیر یعنی جو یاد دہانی ہے وہ پھر غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ آیات آج میں نے کیوں پڑھی ہیں یا مجھے آج یہ کیوں سنائی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے ضروری تھا کہ اس لیے وہ میرے کاموں کے متعلق میرے ایکشنز، یا میں کسی غلط رستے کی طرف جا رہا تھا تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح رستے پہ پلٹنا ہے جو میں نے یہ آیات سنی. تو یہ اس کا ہر جس وقت بھی جو کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا ریلیونس ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس دن کے لیے. تو کبھی نہ سمجھے کہ یہ جی کافروں کے لیے ہوئی تھی، یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے تھی، یہ منافقوں کے لیے تھی، یہ مشرکوں کے لیے تھی. تو ایسا نہیں، ہم نے ہر آیت کو جب ہم نے پڑھنا ہم نے اپنے پہ آج کل کے زمانے کے مطابق سن کے ہمیں اس سے کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس دن ہمیں اس تربیت کی ضرورت تھی جو اس میں بات بتائی جا رہی ہے. شاید ہم کسی چیز میں بات ڈھیلے ہو پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں کر رہے، تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اچھا دیکھیں یہ تو میں اس میں سستی میری ہو رہی ہے، یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ اس رستے پہ سیدھا. وہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہر طریقے سے ہمیں ہدایت دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے یہ 4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی کہ کیا کیا تعلق ہے. اب یہ 4 بھی یاد رکھیں. بعض دفعہ MCQs میں اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ قرآن سے تعلق کیسا ہے، راز شخصی طے شدہ متعلق، تو آل آف دا ابو آپ کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو کوئی بات؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں تعلق تو معلوم ہو گیا، اب تدبر جو ہے وہ کیسے کریں گے. اگر ہم کوئی ایک عام آدمی ہے تو تدبر کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہم تھرو آؤٹ کرتے ہیں. پہلی بات مطالعہ کریں، اس کے بعد تصور کریں، پھر احساس کریں. ہمیں جب سٹارٹ کیا تھا، ہم نے جب تعوذ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے تعوذ پڑھا، ہم نے اس کے معنی دیکھے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم تصور کریں کہ جیسے شیطان ہماری چاروں طرف ہے، ہماری چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر ہم یہ احساس کریں کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، اگر اسی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ پھر جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اس میں اس وقت بھی ڈیٹیل اس طرح پڑھی تھی. تو اب جب بھی آگے ہم کوئی بھی صورت پڑھیں گے، کوئی آیات پڑھیں گے، تو مطالعہ کریں گے، تصور کریں گے اور اس کا احساس کریں گے، تو پھر ہی ہم تدبر کر سکتے ہیں. وہی ماڈل جو ہم پہلے. تو مطالعہ میں کیا ہونا چاہیے کہ آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، پھر اس کی مختصر ہم تشریح دیکھیں گے یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں گے. مطالعہ سرسری نہیں پڑھنا جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں، نہیں، جیسے ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو اس طرح سے ہمیں قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے. تصور، اب دیکھیں ایک تو وہ میں نے مثال دی، دوسری بات دیکھیں اگر کوئی جب جیسے ہم پڑھا تھا رب العالمین، تو فوراً ہم نے کہا کہ کتنے جہان ہیں، یہ صرف ایک دنیا نہیں ہے، اتنے جہان ہیں، اتنے عالمین ہیں جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے. تو تصور کریں، زمین و آسمان کا ذکر ہے تو 7 آسمان ہیں، ان کے پھیلاؤ کا تصور کریں. تو اگر بہت سارے عالم ہیں اس دنیا میں، ہم انسان ہیں، باقی ایک عالم جانوروں کا ہے، پرندوں کا ہے،
بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، کتنا نباتات ہیں، تو کس کس چیز میں پھر صرف انسان نہیں ہے، جن ہیں اور فرشتے ہیں، تو وہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا رب العالمین سے ہمیں تصور آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی کائنات تو بہت وسیع ہے. ہم کائنات میں کہتے ہیں سمندر کے کنارے دیکھیں ریت کے ذرے، تو ایک ذرہ ہماری دنیا ہے. کائنات اتنی وسیع ہے، تو اس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں ہر چیز کا. تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی سمجھ آتی ہے. پھر ہم جیسے رحمان الرحیم کا ذکر کیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شدت سے مہربان ہے، اور وہ مسلسل ہم پہ رحم کرتا ہے، یعنی اس کی رحمت کی بارش مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے. تو پھر جب ہم یہ تصور کر کے دعا مانگیں گے، تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ افیکٹو ہوگی بہت. اس میں تو پھر ہم نے نام لے کے اگر شروع کیا تو ظاہر ہے اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، ہماری ہر چیز سیدھی ہوگی. تو ہم اسی وجہ سے ہم جو ہے تصور اور احساس اور مطالعہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ کریں گے. احساس جب نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو. ٹھیک ہے، فوراً ہم کہیں گے الحمدللہ. ایون قرآن پاک کی بات کریں تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی یہ کتاب ہم تک پہنچائی، ورنہ ہم بھی کہاں جہالت کے اندھوروں میں اس وقت پڑے ہوتے. جنت کا ذکر ہو تو پھر اسی وقت ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہے اللہ ہمیں بھی جنت اللہم اصل کو جنہ. فوراً آپ دعا مانگ لیں گے اور امید بھی رکھیں، اور پھر یہ بھی کریں کہ ایسے ہم کام کریں کہ ہم جنت کے اہل جانے کے اس کے اہل ہو جائیں. جہنم کا ذکر ہو رہا ہو تو ظاہر ہے ہمیں ڈر اور خوف ہو. تو اس وجہ سے احساس کے ساتھ پڑھنے کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھتے رہے آگے بھی ہم پڑھیں گے تو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے. وہی ماڈل جو ہم تھرو آؤٹ جس کی بات کرتے ہیں، یہی ماڈل. اب یہ آپ نے پڑھ لیا مطالعہ کے بعد تصور احساس. اب ہے دعا کرنی ہے، احتساب، پلان اور تبلیغ. اب ان کی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. اب تذکر میں دعا، احتساب اور پلان آ جاتا ہے. وہ تدبر میں تینوں چیزیں آ گئی تھیں. ہر عمل کی ابتدا جو ہے وہ ہم دعا سے کرتے ہیں. احتساب سیلف ایویلیویشن ہمیں کرنی ہے گزرے ہوئے دن کا یا گزرے ہوئے پچھلے ہفتے کا. ہم دیکھیں کہ ہم نے اس میں کیا 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 ہے. پلان ہم نے یہ بنانا ہے کہ اگلے دن یا اگلے ہفتے میں ہم کیا کریں گے. دعا دیکھیں قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ عمل کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو دل سے اگر ہم اس کو قبول کریں گے اور ہم اپنے اعضاء کو بھی استعمال کریں گے اور ہم اس پہ عمل کریں گے. ہر عمل کی ابتدا بھی ہم دعا سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لیسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، ہے نا. پھر بیچ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ربی زدنی علما، ہم علم کے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ کرے، اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں. تو اور ہم یہ بھی جیسے اب اگر اس میں بات ہو رہی ہے تدبر اور تذکر کی، تو پھر ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تیرا کلام، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ تدبر اور تذکر کر سکیں. ٹھیک ہے. احتساب اس کی بات ہم پہلے سے بھی کرتے ہیں. دیکھیں اب دعا تو کر رہی اور اس کے بعد پھر نہیں بس دعا کر دی تو اب ٹھیک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہم جو دعا کر رہے ہیں کیا ہم اس کے اہل ہیں، یا اس کا یہ افیکٹو نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ دیکھیں کہ کیا میں دعا تو مانگ ہوں کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ جنت دے یا اچھا کوئی مقام دے، تو میں اس کے لیے کر کیا رہی ہوں. کیا میں نے کچھ اپنے اعمال دیکھوں، میں جو ساری چیزیں مجھے نیک اعمال کرنے ہیں کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں، جو حقوق العباد ہیں کیا میں ان کو پورا کر رہی ہوں نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھنی ہے کہ کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے سیکھنے میں یا جو اللہ نے چیزیں بتائیں اس میں کر رہے ہیں. رزق کما رہے ہیں تو کیا حلال کما رہے ہیں نہیں، اور اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. ابھی ہم کورس ہی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے محنت کی، اتنا اچھا آپ نے مجھ کو کیا سیکھا. تو اگر آپ پڑھے نہیں صرف دعا کر لیں تو آپ کو تو نہیں آنا تھا. اگر فرض کیا کہ میرا بیٹا اس نے میٹرک کا ایگزام دینا ہے، اب وہ کہے جی میرے لیے دعا کریں، میں دعا کیے جا رہی ہوں لیکن اس کو کہہ رہی ہوں پڑھو اور وہ پڑھ نہیں رہا، تو پھر پاس ہوگا؟ پاس تو نہیں ہوگا نا، ہے نا. تو ہم نے احتساب کرنا ہے، جہاں ہماری جس چیز میں کمی ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو احتساب آپ ایک ڈیلی دن کے حساب سے کر سکتے ہیں، ویک کے حساب سے کر دیتے ہیں. پھر ہم پلان بناتے ہیں. اب دن کے حساب سے چل رہے ہیں تو اگلے دن کا پلان بنائیں گے، اگر ہم ویکلی کر رہے ہیں تو ہم اگلے ہفتے کا پلان بنائیں گے. دیکھیں اگر پلان ہی نہیں ہم صحیح کریں گے، پلان بنا آپ کا سمارٹ ہونا چاہیے جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں، جس پہ آپ عمل کر سکیں. مثلا کئی دفعہ تب جی کوئی لوگ کہیں جی ہم 3 گھنٹے دیں گے، ہم 4 گھنٹے دیں گے. نہیں جی، آپ 10 منٹ
5 منٹ سے شروع کریں, ریگولرلی دیں. جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں کم از کم 5 منٹ آپ قرآن مصحف کو کھول کے اس سے پڑھیں, کم از کم 5 منٹ آپ جیسے پڑھیں, لیکن اس کو پڑھنا ہے روزانہ. تو ورنہ کہ اچھا یاد کے لیے اچھا جب وقت ملے گا تو ہاں اس میں میں پڑھ لوں گا, میں اس میں پڑھ لوں گی, ایسی بات نہیں. یا خیرات اچھا دیکھوں گا کر لوں گا, نہیں, کہ میں نے ہر ہفتے میں روز میں 5 منٹ 10 منٹ یہ چیز پڑھنی ہے, یہ میں نے یہ اماؤنٹ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں دینی ہے ہر مہینے لازمی دینی ہے, یا میں نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے, کوئی کسی کو اچھی بات بتانی ہے, کوئی تبلیغ کا کام کرنا ہے. پلان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. سیدھی سی مثال اپنی گھروں میں لے لیں, زیادہ تر ہم لیڈیز بھی اتنی ساری بیٹھی ہوئے ہیں, ایون اگر جینٹس کی بات کرتے ہیں وہ سودا سلف لا کے دیں گے, گھر میں ہوگا تو کھانے کا پلان کریں گے, جی آج کیا پکانا ہے, تو پھر ہی کھانا پکے گا. اگر سوچتے ہی رہیں گے تو کھانا تو نہیں پکے گا. تو جب ایک سمپل کھانا بغیر پلان کے نہیں ہو سکتا, تو ہم یہ ساری چیزیں بغیر پلان کے تو نہیں کر سکتے. بڑا آسان ہوتا ہے اگر ہم سمارٹ پلان ایسا جو ہم کر سکیں منیمم ٹائم کا بنائیں, اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ پھر ہمیں توفیق دے گا کہ ہم تذکر بھی کر سکیں گے. اب جب ہم کوئی پلان بناتے ہیں, اگر اجتماعی معاملات کی بات کرتے ہیں, کوئی فقہی قواعد ہوں, کوئی نیا آئیڈیا آئے, تو پھر اس کو خود ہی سے نہیں کرنا شروع کر دیں, وہ ہمیں علماء سے کرام سے ضرور چیک کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اصل کام جو ہم آدمیوں کے لیے وہ کیا ہے, مثلا ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, حدیث کے مطابق فکر آخرت کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, عبادات جو ہیں ہمارے پہ فرض ہیں وہ کرنی ہے, اپنے اخلاق اچھا رکھیں, لوگوں کے سامنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے فیئر ہونے چاہیے, ایمانداری سے ہونے چاہیے, اور ہمیں دعوت دینی چاہیے ایک دوسرے کو مذہب کے متعلق, پھر تبلیغ کرنی چاہیے, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. ٹھیک ہے, دینی بھلائی کی کریں اور برائی سے جو ہے اس کو روکیں. پھر ٹیم ورک, کیونکہ اسلام جو ہمارا یہ اجتماعیت کا مذہب ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے بعض ہم کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے, تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ ہیلپ فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, وہ ہیلپ آپ کی کوئی اچھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے پلان بنا کے بھی آپ دے سکتے ہیں. دیکھیے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی پرٹیکولر خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اب چیز کو پلان کرنا, سب لوگ اتنی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں, ان کو پلاننگ ہی کر کے دے دیں, اپنا تھوڑا سا وقت ان کو دے دیں, کچھ وقت جا کے اچھی باتیں وہاں بتا دیں. پھر اگر آپ ان کو مالی چیزوں کی ضرورت ہے, کام وہ کر رہے ہیں, ان کی ہم مالی مدد کر سکتے ہیں. اگر اپنا وقت اسپیئر کر لیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, نہ کریں تو کسی نہ کسی طریقہ سے ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. تو اگر ہم پلان بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کریں گے. اور اس کے علاوہ پھر جیسے ہم نے ماڈل میں کیا کہا تھا, تبلیغ کرنی ہے, یعنی دوسرے لوگوں کو بتانا ہے. تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلیغوا انی ولو آیا. بلیغو جیسے یہ امر کا صیغہ ہے, پہنچا دو. بلیغ سنگولر واحد, بلیغو پہنچا دو. انی دو ٹکڑے کریں گے, ان اور نی, مجھ سے یعنی میری طرف سے. ان ہم نے پڑھا تھا نا حرف جر میں, ان سے اس کا مطلب تھا بارے میں, اور سے ان, اور نی مجھ, میری طرف سے یا مجھ سے. ولو ایک ہی لفظ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے اگرچہ, اس کے دو ٹکڑے نہیں کریں گے. 201 بار یہ قرآن پاک میں آیا, تقریباً ہر تیسرے صفحے پہ دوسرے تیسرے پہ مل جاتا ہے, چاہے وہ اگرچہ ایک آیت ہی ہو. تو دیکھیں اب آپ سیکھ رہے ہیں, آیت سیکھ رہے ہیں, لفظ سیکھ رہے ہیں, ایک آیت بھی سیکھیں تو وہ کسی اور کو سکھائیں گے, تو یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلیغو جمع امر کا صیغہ ہے, پہنچا دو. انی دو ٹکڑے کریں گے مجھ سے, ان اور نی. ٹھیک ہو گیا. ولو اگرچہ, اس کے ٹکڑے ہم نے نہیں کرنے, آیت کی ہم نے پہلے ہی بات کی, چاہے وہ اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو. تو ہمیں تبلیغ کرنا, دیکھیں ہماری امت چونکہ آخری نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے آگے جو ہے اس کو پھیلانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے. اب تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ
بہترین انداز میں پہنچانا. یہ نہیں کہ کچھ ہمیں پتہ چلے تو ہم دوسروں پہ امپوز کرنا, بس جی یہ مجھے پتا یہ ضرور کریں, ایسے نہیں. یا بحث کر کے یا غصے میں کہ جی یہ ضرور کریں, آپ یہ نہیں کرتے, ایسے نہیں. بڑے طریقے سے آپ حکمت سے, محبت سے, طریقے سے بتائیں گے, آہستہ آہستہ. پھر وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے, اس سے وہ لوگ آپ کو دیکھ کے لوگ کنونس ہو جائیں, اور آپ پولائٹلی بتائیں, تھوڑا بتائیں, پھر آرام سے بتائیں, پھر کبھی آہستہ آہستہ, اس طرح سے. تو پھر بہترین انداز میں پہنچائیں گے, اور حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ, پھر ہی دوسرے کو اثر ہوگا. ٹھا اگر یہ نہیں کیا آپ نے, یہ ایسے نہیں کیا, میں نے آپ کو کہا بھی تھا, تو ایسے تو کوئی نہیں کرتا. تو تبلیغ میں یہ ہمیں بڑی ضروری بات ہے. پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس میں اپنا وقت, پیسہ اور صلاحیت جو بھی ہمارے میں ہے, وہ ہم جو چیز بھی دے سکتے ہیں اس میں ہمیں ضرور دیں. اور یہ بھی کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہماری جو بھی کنٹریبیوشن ہم کر سکیں, سبھی کچھ کر سکے تو بہت اچھا ہے. لیکن دیکھیں بعض دفعہ نہیں کر سکتے, تو کوئی ایک چیز تو ہم اس میں سے کر سکتے ہیں نا, مدد ہی کر سکتے ہیں ان کی. تو یہ آیت بھی یاد رکھیں. اب جب ہم اگلی اس آیات اسباق میں آیتوں اور اذکار کو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے, یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے, تصور کا استعمال کریں گے, اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس کو ہم نے سم اپ کر دیا جو ہم نے سارا پڑھا. تو آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے. پھر اس دعا کی روشنی میں ہم اپنے گزرے ہوئے دنوں کا, گزرے پچھلے ہفتے کا محاسبہ کریں گے, اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. اور جو ہم نے سیکھا اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے, کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے دیکھیں, اگر ہم کوئی اچھی بات دوسرے کو بتاتے ہیں, وہ اگر وہ نیکی کرے گا, اس نیکی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. ایون یہ کورس ہے, اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ جی آپ یہ جوائن کر لیں, میں نے جوائن کیا ہے, یا مجھے پتا ہے کہ بڑا اچھا ہے. جیسے پچھلے کورس کے جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے اس کورس میں بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ شامل ہو جائیں. جب وہ سیکھ کے کچھ بھی کریں گے, ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا جنہوں نے ان کو اس کا بتایا. کہ نہیں, نیکی چھوٹی چھوٹی بھی ہو تو دیکھیں اس کا آپ کو بھی ثواب ملتا جاتا ہے, جس کو بتا رہے ہیں وہ کر رہا ہے, اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ اسی طرح سے جو ہم ماڈل دیکھتے رہے, اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے ساری چیزیں پڑھتے رہیں گے. دیکھا, مطالعہ کے بعد تصور, احساس, اس کے بعد دعا, احتساب, پلان, اور پھر تبلیغ. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو تدبر ہو جاتا ہے مطالعہ, تصور, احساس کے ساتھ, اور تذکر میں دعا, احتساب اور پلان, اور پھر تبلیغ بھی کرنی ہے. اور وہ ہم نے کہا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, کہ چاہے پہنچا دو میری طرف سے, چاہے اگرچہ ایک آیت بھی ہو, اگر آپ کو پتہ ہے وہ بھی پہنچا دو. تو یہ پچھلی آیت اور دوسری جو آیتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں, اس کی روشنی میں قرآن کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ ہمیشہ پورے کرنے ہیں. پہلی بات, ہم قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں. پڑھنا ہم پڑھتے ہیں, سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اب تدبر بھی کرنے کی کوشش کریں گے, اور عمل بھی کریں گے, اور اس کو پھیلائیں گے بھی. ٹھیک ہے. اور یاد جو کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ کچھ آپ میں سے بھی شاید ہوں گے حافظ قرآن بھی, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کہ یہ تو جو ہیں حقوق ہیں, اس کے علاوہ ہم اس کو پھیلانا بھی ہے, اور اگر ہو سکے اس کو یاد بھی کریں. دیکھیں, بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا, یعنی مقصد نزول قرآن جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. جتنا اچھا ہمیں عربی سمجھ کے بعد اس پہ ہم تدبر اور تذکر کر سکتے ہیں, وہ ویسے ترجمے سے صرف نہیں کر سکتے. تو آج اور ابھی آئیے ہم سب مل کے دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے اپنا بتائیے. انشاءاللہ ہم سب کہیں گے انشاءاللہ, اور توفیق بھی مانگیں گے, اور ہم کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی بھی دیکھیں, پڑھتے ہوئے گھر میں کسی کو آپ کچھ سیکھتے ہیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ لفظ ہے, اس کا یہ مطلب ہے. یہ دیکھو قرآن میں اس پیج میں ہم دیکھتے ہیں کتنی بار یہ آیا, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. جس نماز میں ابھی بتایا کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے تھے اس طرح, جیسے سورۃ الکافرون کی بات ہوئی تھی, تو ہم نے کہا کہ وہ فجر کی اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے سورۃ اخلاص کے ساتھ. تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو, گھر میں کسی کو, بچوں کو, بزرگوں کو, کہ اس طرح کر لیں. تو جتنا آپ بتائیں گے, جب وہ پڑھیں گے اس کا ثواب بھی نور سنت کی پوری کر رہے ہیں, ان کو بھی مل رہا ہے, آپ کو بھی مل رہا ہے. تو ابھی ایک دوسرے کو یوں بتاتے ہیں, پھر آپ انشاءاللہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو
جو 90% سے زیادہ مارکس لیں گے پھر آپ اسسٹنٹ کوان ٹیچر بن کے ریویژنس کے، جیسے ابھی سسٹرز آپ کو ریویژن کراتی ہیں نا، وہ آپ کروانا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ سکھا رہے ہیں، اور سکھانے سے پھر اور آتا ہے، آپ کو اور اچھا آ جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی، اور پھر آپ اس طرح سے انشاءاللہ کورس کرائیں گے۔ ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پاکٹ بک یا شیٹ سے الفاظ معنی پڑھیں گے، صرف الفاظ معنی سیکھنے کے علاوہ یہ ہماری سیکھنے کی سپیڈ کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ پہلے دن پڑھ کے دیکھیں کہ جتنا بھی آپ نے پڑھا کتنے منٹ میں پڑھا، اگلے دن اس کو پھر پڑھیں، دیکھیں کم ٹائم لگے گا، اس سے اگلے دفعہ پڑھیں گی اور کم لگے گا، تو یہ ہمارے سیکھنے کی، یاد کرنے کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے۔ یہ چاہے کسی ون کے اس میں ہے، وہ کہتے ہیں بعد میں بھی پڑھتے رہیں، آپ کی یہ سپیڈ جو ہے نا لرن کرنے کی، اس کو بڑھاتا جائے گا۔ تو جنہوں نے تو منگوائے ہوں گے بکس، ان کے پاس ہیں، نہیں بھی تو میں نے جو آپ کو سافٹ کاپی بھیجی ہے وہ میں نے اسپیشل سکین کر کے بھیجا، اس پر پورا پرنٹ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، پرنٹ بھی نکلوا لیں، بعد میں بھی پڑھتے رہیں کسی ون کے بعد بھی۔ اب کوئی سوال ہو، ایک یا دو ہم ابھی لے لیتے ہیں، اور باقی پھر ہم اس کے بعد جو ہے گرامر کا حصہ جو ہے اس کے بعد۔ جی پوچھئے، کس کے ہاتھ؟ جی عظمیٰ شاہد پوچھئے، کیا سوال ہے؟ میم وہ میں اسکرین شاٹ لینے لگی تھی تو وہ سلائیڈ ہٹ کر میں، لیکن اب میں دیکھ لوں گی اس میں نہیں، سلائیڈ آپ میں سے میں بات ہے۔ سلائیڈز بھیج دوں گی نا، اس میں سے لے لیجئے گا۔ سوری جی جی سعدیہ انشاءاللہ۔ سہیل، جی سعدیہ۔ جی میں نے ایکچولی پوچھنا تھا، یہ جو آیت میں ہے ولی یتذکر، تو یہ جی ذکر سے نکلا ہے؟ دیکھیے ذکر کا مطلب صرف ذکر بھی ہے، یاد نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اس کے تینوں مطلب ہیں، یہ ٹھیک اسی ہے، سے ہی نکلا، جی اسی سے نکلا، بالکل ذکر ٹھیک سے، ہے، جی ٹھیک بالکل ہے، ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، تھینک یو۔ ویلکم۔ گرامر ہم اب شروع کرتے ہیں، اور گرامر میں آلریڈی فعل امر اور نہیں ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو آج ہم دو باب کا ہم نے کر لیا۔ ہم نے پہلا باب جو فتح یفتح تھا، پھر ہم نے ان کے بنائے افتح اور افعل، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کیا، اور اس کے بعد اجعل، وہ ہم نے امر نہیں اس سے بنائے، کیونکہ یہ چابیاں ہو جاتی ہیں نا، جو پہلا ہمیں ایک آتا ہے تو باقی ہم پھر بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے نصرہ کا کیا، آج آپ نے اس کی ریویژن بھی کی، سسٹر نے بہت اچھی آپ کو ریویژن کرائی، آپ کی پارٹیسپیشن بھی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ تو اسی طرح سے دیکھیں، شوق سے آپ سیکھتے جاتے ہیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم جو باقی دو ہمارے باب ہیں ان کے بھی آج ہم فعل امر نہیں سیکھیں گے۔ اضرب، اسمع، علم اور ایمن، یہ تیسرا باب اور چوتھا باب، چوتھے میں 3 افعال ہیں، تیسرے میں 1 ہے۔ تو ہم گرامر کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سب لوگ ایک گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جی تو ساتھ ساتھ بولیں، الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں۔ جی کون بتائے گا فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے، بتائیے۔ جی ساتھ آپ بتائیں گی؟ جی فعل کی جی، 3 قسمیں، 3 قسمیں، جی۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ امر میں یا کوسچن ہوتا ہے، یا آرڈر آپ کو کرتے ہیں، اور یا پھر آپ کو نہیں منع کیا جاتا ہے کسی بالکل، چیز سے۔ امر اور نہیں ایکچولی دونوں ہوتے ہیں۔ امر کے کسی کام کا یا حکم یا درخواست، کیسے ہم اپنے سے بڑے سے کہہ رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی تو ہم گزارش کریں گے، اور کوئی چھوٹا ہے، میرا بیٹا بیٹی ہے، کچھ میں سے کہ دیکھو یہ میرے لیے یہ کر دو، تو جنرلی ہم جو متکلم ہمارے سامنے والا ہوتا ہے ہم اسی سے جنرلی ریکویسٹ بھی اسی سے کر رہے ہیں، اور منع بھی اگر کرتے ہیں کوئی چیز نہ کرنے کی، وہ بھی اپنے ہم جو سامنے ہوتا ہے اس سے کر سکتے ہیں۔ تو سنگل سے کر سکتے ہیں، یعنی تم، اور یا پھر ہم آپ سب سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ، اگر ایک سے پوچھا تو وہ کہیں گے کہ آپ، تو وہ کہیں گے جی میں کرتا ہوں، تو اس کے
اسی طرح سے مدارے کے صیغوں سے اس کا جواب آئے گا. ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں, ہم سب کرتے ہیں, تو یہ اس طرح سے افعلو نفعلو اس طرح جواب آئے گا. افعل کا جواب جو ہے وہ افعلو سے آئے گا, اور اگر افعلو ہے تو نفعلو سے آئے گا. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کا ہمیشہ فعل مدارے سے اس کا جواب دیتے ہیں ہم جب اس کی بول چال کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹیبل تھا کوئکلی ہم اس کی ریویژن کر لیتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے. علینا غفار آپ کرائیں گی, انمیوٹ کریں بیٹا. جی سسٹر انجم سے ہم کراتے ہیں الٹا شروع. جی فعال کروائیے. بسم اللہ الرحمن. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ویری گڈ, بہت اچھا ہو گیا. جی جی سسٹر انجم نے کرنا. جی سسٹر فرزانہ آپ کروائیے. بلکہ اگلا کرائیں یا فاتحہ کرائیں. فتح اس یہ تو نے کھولا, پچھلا. جی فتح ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں. تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. فعل امر کا آ گیا افتح کھولو, کھول نہیں, کھول کھول. کھول. شاباش. افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. بہت اچھا ہو گیا. جی سسٹر سعدیہ آپ بھی کروا لیجیے. جی فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول, افتحو کھولو, لتفتح مت کھول, لتفتحو مت کھولو. بہت اچھا ہو گیا. اب یہ ہم وہ پہلا باب تھا. دوسرا باب ناصرہ آج ہم نے اس میں بھی کیا ہے آپ نے ریویژن میں. جی سسٹر رخشندہ آپ اس کو کروائیے. ناصرہ اس نے مدد کی. نصارہ اس نے مدد کی, نصارو ان سب نے مدد کی, نصارتا آپ نے مدد کی, نصارتو میں نے مدد کی, نصارتم آپ سب نے مدد کی, نصارنا ہم سب نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتی ہوں, تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں, ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر مدد کر, انصرو مدد کرو, لا تنصر مت مدد کر, لا تنصرو مت مدد کرو. یہ بہت اچھا ہو گیا. سسٹر رخشندہ مجھے بتائیں, انہوں نے جو ابھی پہلے باقی سسٹرز نے جو کروایا ہے تو اس کے امر نہیں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں انصر وہ اوپر وہ یہ پیش کے آئی ساتھ ہے. شاباش. کیونکہ اس کے مدارے میں ینصرو تھا نا, عربوں نے ایسے ہی جی. پڑھا, صاد کے اوپر پیش تھا, تو اسے یہ بھی جو ہے اس سے عنصر بنا. شاباش. تو وہ عنصر. پہلا باب تھا, یہ دوسرا باب یا دوسرا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلا سیٹ تھا, وہ فتح یفتح والا سیٹ کہلاتا ہے یہ, اور اس کو ہم فا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نون سے کرتے ہیں, ناصرہ ناس. ٹھیک ہے, نون سے شروع ہوتا ہے. تو ناصرہ ینصرو, اگر ہمیں جو ہے ماضی اور مضارع دونوں پتہ ہوں گے تو پھر ہم باب بتا سکتے ہیں. صرف ایک ماضی پتہ ہونے سے ہم باب نہیں بتا سکتے. باب کے لیے اگر ہمیں آپ ماضی اور اس کا پتہ چل جائے, اور اسی سے حساب سے پھر جو ہے صرف نصرہ کا جو امر نہیں ہے وہ پیش سے بنتا ہے, باقی کسی کا پیش سے نہیں بنتا ہے. آگے بھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہو گئی بات, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ سیکنڈ باب تھا. سیکنڈ باب میں ہم نے 4 کیے تھے. اس کے علاوہ کون کون سے کیے ہیں؟ ذاکرہ, آبادہ, خلقہ, ہے نا, وہ ہم سب کر چکے ہیں, آج آپ نے ریویژن میں بھی کی. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں.
یہ ماضی ہم نے کیا تھا دارابا، پھر جب ہم نے اس کا مضارع کیا تو یدریبو، کیا چینج آ گئی؟ را کے نیچے زیر آ گئی. یدربو پڑھنا بھی عربیوں نے کہا نہیں ٹھیک، یدربو بھی ان کو نہیں پسند آیا تو انہوں نے کہا نہیں زیر ٹھیک ہے، یدریبو. تو اس سے یہ دربا یدریبو یہ تیسرا باب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ یدریبو تھا تو اب یا ہٹایا تو سکون والی چیز تو پہلے نہیں ہم پڑھ سکتے، تو پھر ہم نے حمزہ زیر والی لگا دی، ادریب. تو عربوں کو یہی ٹھیک لگا، ادریب ادریب پڑھنا تو ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا ادریب. تو یدریبو دربا یدریب یہ ہمارا تیسرا باب یا تیسرا سیٹ ہے. تو چونکہ اسی سے ہی اور مدارے سے ہی دیکھیں ادریب کا جواب جو ہم اس سے آئے گا ادریبو سے، ادریبو کا جواب جو ہے ندریبو سے آئے گا. تو یہ مدارے سے ہی ان کے جواب آتے ہیں. جی اس کو کون کرائے گا؟ یہ ایک دفعہ میں کرا دیتی ہوں، یہ ہمارا نیا ہے. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. ادریب مار، ادریبو مارو، لا تدریب مت مار، لا تدریبو مت مارو. جی سسٹر منیبہ کروائیے. دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، درب آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدرب وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں، ہم مارتے ہیں. ہاں، ادرب دوسرا ٹھیک. مار، ادربو شاباش. مارو. لا تدرب لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو. مت مارو. شاباش. لا تدرب مت مار، جی لا سسٹر تدربو مت مارو. مت مارو، بالکل ایکسیلنٹ ہو گیا. جی سسٹر عظمیٰ آپ کروائیے، پھر سسٹر جویریہ کرائیں گے. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم اب سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں. ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدریب مت مار، لا تدریبو مت مارو. بہت اچھا ہو گیا. جی سسٹر جویریہ آپ بھی کروائیے. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربت آپ نے مارا، نہیں ضربتو نہیں، میں نے دوبارہ مارا. سے، دوبارہ تیسرا والا دوبارہ پڑھیں. ضربتا آپ نے ہاں مارا، اب ٹھیک ہو. دربتا ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو وہ ہم مارتے ہیں. ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو. شاباش. دیکھیں یہ اگر جس فیمیل کا ہم آپ کو مونس کس کا صیغہ بنائیں تو وہ دارابت وہ بنتا ہے. تا کا اضافہ اس کے ساتھ کرتے ہیں پہلے صیغے کے اور اس کے اوپر سکون لگا دیتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے اور میں نے والا میں تا اور تو آتا ہے، تو تا کا جواب تو سے ہے. وہ دارابت بنتا ہے فیمیل کے لیے، اس عورت نے مارا. اور مضارع میں کچھ اس میں کیا، اس میں بھی جیسے تدریبو ہی ہوتا ہے، ہی یا تدریبو وہ عورت مارتی ہے. یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے اس میں تا اور تو ہے، جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سسٹر مہرین آپ بھی کروائیے، یا آپ سے اگلا کروا لیتے ہیں. ضرب چل اس کو چھوڑ دو، اگلا کر لیتے ہیں پھر. اچھا اب یہ سوال پوچھتی ہوں، آپ جواب دیجئے. ادرب، اضربو، ادربو، ویری گڈ. ادربو، نضربو، ندربو. دیکھا بالکل ٹھیک کہ یہ مدارے سے آیا ہے اور یہ سنگولر کا جواب سنگولر سے واحد کا. اور جب آپ سب سے کہیں گے مارو، یہ مار تھا، مار تو ادربو مارو ہم سب مارتے ہیں، ندربو. ٹھیک ہے. ہاں اس کو بھی کروائیے. ادرب القرہ. جی سسٹر میری. اضرب القرہ، ادرب القرہ، قرہ کا کیا مطلب ہے؟ قرہ ارض بھی کہتے ہیں گول چیز، فٹ بال. فٹ بال کو نہیں کک کرتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ فٹ بال کو مارو. ادرب القرہ، نضرب القرہ، میں اس کو بال کو مارتا ہوں، ہم بال کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کے ہمیں سوال جب.
اب چوتھے باب پہ ہم آ گئے. یہ چوتھا باب تو ماضی کی وجہ سے یہ علیحدہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کے ماضی میں ہی جو ہے وہ درمیان والی حرف کے نیچے زیر آ گئی تھی, یہ وہیں سے چوتھا بن گیا تھا. تو لیکن اور ہمیں دونوں, ہم نے کہا ہمیں ماضی اور مضارع دونوں پتہ ہوں گے اس کی چابیاں, تو ہم سارا کچھ بنا سکتے ہیں. اور اسی سے پھر ہماری جو ہے امر نہیں کی چابی بن جاتی. یہ دیکھیں نا, یہ اس کی ماضی کی چابی. اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ سمع یسمع اسمع, آپ یہ باقی کا ٹیبل خود سے بنا سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ میں کرواتی ہوں, پھر آپ سے کرواتے ہیں. سمع اس نے سنا, سامعون سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے, سنیں گا. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمع آپ سنتے ہیں. اسمع میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمع ہم سب سنتے ہیں. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. جی عزیز اللہ بھائی آپ کرائیے. جی بردر عزیز اللہ کروائیے. سامعہ نے سنا, سامعو ان سب نے سنا, سامعت آپ نے سنا, نہیں, دوبارہ سامعت دوبارہ. سمیتا سمیتا آپ نے سنا, سامعتو میں نے سنا, سامعتم آپ سب نے سنا, سامعنا ہم سب نے سنا, سمینا. دیکھیں آئین ہے نا, سمینا اس کی آواز آنی چاہیے. سامعنا تم سمینا کیونکہ الف آ رہا ہے. سمینا ہم سب نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے. وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو ہم سب سنتے ہیں, ہاں, بالکل اسمع شاباش. اسمعو سن, سنو, اسما سن, اسما سن. سن اسمعو سنو, جی لا بالکل تسمع ٹھیک ہے. مت سن, لا تسمعو مت سن, مت مت سن, مت سن. لا تسمعوا مت سنو. ہم نے اس میں واحد اور جمع کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کر, سن, سنو, سنو جمع آ جائے گا. واو الف دیکھیں یہاں بھی جیسے جمع کا صیغہ ہے نا, واو الف, جب واو الف آتا ہے وہ جمع کا صیغہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ یاد رکھیے. جی سسٹر جویریہ آپ سے اگلا والا ہم کراتے ہیں. اس میں ہم نے 3 افعال کیے تھے. پہلے انمیوٹ کر لیجئے سسٹر جویریہ, آپ جواب دیں گی, میں سوال پوچھتی ہوں. اسمع, اسمعو اسمعو, نسمعو نسمع, شاباش. اب ہم ساتھ اس میں ایڈیشن کر لیتے ہیں القرآن کا. اسمع القرآن, اسمع القرآن اسمع القرآن, نسمع القرآن. شاباش. کہ ہم سب قرآن سنتے ہیں قرآن. جی اب یہ ٹیبل بھی آپ کرائیں گی. علیمہ اس نے جانا, علیم ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے, یعلمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمونا آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. علم جان, علم جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلم مت جان لو. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اور بھی کوئی اس کو کروائے گا؟ باقی جن لوگوں نے نہیں کرایا کوئی. جی اسما شاکر آپ کرانا پسند کریں گے؟ جی فرزانہ ناظم آپ کروائیے. انمیوٹ کیجئے سسٹر فرزانہ. عالمہ اس نے جانا, عالمو ان سب نے جانا, علمتا آپ نے جانا, علمتو میں نے جانا, علمتم آپ سب نے جانا, علمنا ہم سب نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے, یعلمونا وہ سب جانتے ہیں, تعلمو آپ جانتے ہیں, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمونا آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. علم جان, علمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلم مت جان لو. ویری گڈ. یہ دیکھیے آپ نے غور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں زیر ہے, یہاں زبر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ پھر پیش آ جاتی ہے جب واو کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں بھی بات میں, اور شروع والے میں جزم ہے, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک سسٹر نے بتایا تھا. جی اور جی سسٹر سعدیہ آپ بھی کروا لیجیے. جی عالمہ اس نے جانا,
आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। एलम जान, एलमू जान लो, लतालम मत जान, लतालमू मत जान लो। वेरी गुड। अब इसके में एक और भी है, अब वही हरूफ हैं आगे पीछे, आमेला, तो जैसे अमल से हमने याद रखना है, ठीक है, और इल्म से याद रखना है कि वो जानने वाली बात है, ये अमल वाली बात है। देखें हरूफ तो वही आते हैं ना, इसमें भी आइन लाम और मीम है, और यहाँ पे भी ऐन मीम लाम है, तो हमने अमल और इल्म से याद करें, इसमें बाज़ दफ़ा गलती लग जाती है, तो मैं इससे कह रही हूँ कि आपने ध्यान से इसमें करना है। जी सिस्टर मनीबा कराइए। आमिला उसने अमल किया, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आलिमतु मैंने अमल किया, जी आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल आमिलना किया, हम सब ने। या मालू वो अमल करता है, या मालू वो अमल करता है या अमल करेगा, या मालूना वो अमल करते हैं, ता मालू आप अमल करते हैं, आ मालू मैं अमल करता हूँ, ता मालूना आप सब अमल करते हैं, ना मालू हम सब अमल करते हैं, वेरी गुड। हम अमल करते हैं, इहमल अमल कर, इहमालू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। अगर हम सब भी आप कह देते हैं वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें वो चूंकि फ्लो में हम कह देते हैं तो उसमें। जी जवेरिया अमान आप भी करा दीजिए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम अमल करते हैं। नामालू एमल वो पेश आएगी ना, अच्छा आमलू की हाँ तरह, जी वैसे उसमें जी। लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि ये पेश आती है इसी तरह, ठीक है जी। इमल अमल कर, इमलू अमल करो, लाता अमल मत अमल कर, लाता मालू मत अमल करो। वेरी गुड। देखिए हमारा टेबल जो है वो इतना बड़ा हो गया, अब इसमें हमने इधर से एक एक फीमेल का मोनस का सीखा डालेंगे, और 3 हम अब अस्मा बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो ये फिर वही बात, अभी हमने क्या देखा कि ये फेल के 4 हैं जो है बाब हैं, तो उसमें उसी तरह से अब उनके ये भी डिफरेंट आ गए हैं। इनमें फर्क आया था फेल मदारे में, समया में, माजी में ही फर्क था, और चूंकि मदारे फेल मदारे से ही बनता है फेल अमर, ठीक है ना, आप या ता जो है वो हटा देते हैं, और उसके बाद शुरू में सुकून आ जाता है, तो सुकून चूंकि हम नहीं अभी पढ़ा जाता, तो फिर हम उसमें हमजा के साथ जेर लगाते हैं तीनों में, सिर्फ नसारा में जो है ना वो पेश लगती है, बाकी सब में देखें इफ्ता इद्रिब, इसमें ये फर्क है, इसकी रा के नीचे जेर आई है, इस्मा, इसके बाकी सीखे सामिया के जो हैं वो फतह की तरह ही बनते हैं, मदारे और इसका इस्मा इस्बा। नसरा वाला उनसुर पेश के साथ बनेगा, इद्रिब डिफरेंट है क्योंकि इसके रा के नीचे यहाँ जेर थी तो यहाँ भी जेर ही आएगी ना, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो ये हमने याद रखना है कि 4 बाब हैं, बाब का होता है लफ्जी मतलब दरवाजा, ठीक है, जैसे स्पेशल गेट्स नहीं एलोकेट करते जी के सिर्फ जो वीआईपी के गेट है, ये फैमिलीज का गेट है, ये जो सिर्फ मेल्स हैं उनका गेट है, तो इसी तरह से हर वो फेल जो इस तर्ज पे उसका माजी और मदारे और ये अमर बनता है, तो ये सारे इस बाब से ताल्लुक रखते होंगे। तो इसका फायदा ये होता है, हम बहुत सारे अपनी QC1 की बुक के एंड में आप पेजेस देखें, उसमें और भी उन्होंने बहुत सारे अफ़ाल, हमने तो टोटल आपको 11 करवाए हैं, तो इनके और भी वहां बताए हैं, लेकिन इसी तरह पे ही बनते हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है। अब नुक्ता तालीम की बात कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने याद रखने बहुत ही अहम राज की बात की थी कि हम अल्फाज को मिसालों से सीखेंगे, और हमने ये कहा था कि मानी जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का माना दूसरे को नहीं जाएगा। अब हमें मिसालें जो हैं इस कोर्स की खास एक राज ये है कि इसमें जो भी मिसाल दी गई है वो नमाज से दी गई है, यानी वो आसान है क्योंकि जानी पहचानी हमें ऑलरेडी जो है वो मिसालें हमें पता है नमाज, क्योंकि हम सबको
یاد ہے ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں چونکہ ہر ایک مثال جو ہے وہ نماز سے دی گئی ہے، اس کا مطلب وہ بہت آسان بھی ہے، وہ جانی پہچانی بھی ہے، ہماری روحانی اور جذباتی وابستگی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. دن میں اتنی بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہ بار بار استعمال میں آتی ہیں. تو اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کر لیں تو آپ کو اس سے معنی یاد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی نا، اگر میں ان کا مطلب کہوں، کچھ لوگوں نے بتا دیا، کچھ نے کہ بتا دیا ان کی جگہ، لیکن اگر انشاءاللہ کا مطلب پوچھوں گی تو سب بتائیں گے اگر اللہ نے چاہا. اسی طرح سے ہم اگر اس ریفرنس سے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے گا، اور ریکال کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ خوبصورت گلاب آپ سب کے لیے کہ آپ نے 208 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 39,571 بار آئے ہیں. ہم نے 41,111 تک جانا ہے. تو کتنی تیزی سے ماشاءاللہ استقامت سے شوق اور محبت سے آپ لوگوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو سب مل کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو چنا اس کام کے لیے، تو آپ لوگ یہ انتخاب کبھی نظر انداز مت کریں. اس کے بعد بھی ارادہ کرنا ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے. پھر QC2 میں انشاءاللہ پہلا پارہ شروع کریں گے، سورۃ بقرہ پڑھیں گے. 7 ہوم ورک ضرور یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 کم از کم 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ جو آپ نے پہلے سے یاد کیا یا جو آپ اس وقت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ریوائز کرتے ہیں، ان کو وہ یاد ہو جاتی ہیں کافی چیزیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے. MP3 قواعد نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اس کا ترجمہ، وہ بھی ویسے میں دیکھوں گی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھی اس میں 3 منٹس کی چھوٹی چھوٹی وہ ہیں اس میں اس کا لفظی ترجمہ. تو لیکن جو ہم آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں آپ اس کو سنیے، اس کو دیکھیے. پہلی دفعہ تو ضرور دیکھ کے سنیں، اور اس کے بعد کوئی کام کرتے وقت اس کو آن کر لیں. سنتے بھی رہیں گے نا تو آپ کی ریویژن ہوتی جاتی ہے. میں خود بھی یہی کرتی تھی، اس طرح سے پھر ریوائز ہو جاتا ہے. میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو میں نے جو ہے کوئی اس کو آن کر لیا، اس وقت میں دیکھ نہیں رہی ہوتی، میں صرف سن ہی رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ میری چیزیں ریوائز ہوتی. پہلی دفعہ میں تو آپ اس کو دیکھیں، بلکہ کتاب کو بھی میں تو ساتھ کھولتی ہوں، کوئی جو ایڈیشنل چیز ہوتی ہے کتاب میں بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں، یا وہ جو ہوتی ہیں چھوٹی جو ہیں گلو کرنے والی جو چٹس چھوٹی ہیں وہ لگا لیتی ہوں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ ہمیں ساری چیزیں اس میں آپ ایڈ کر لیں. اور بعد میں آپ ویسے کچھ بھی کرتے ہیں، استری کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہے تو آپ اس کو سنتے جائیں. تو ریپیٹیشن از دی سیکرٹ آف لرننگ. تو اس سے ہمیں پکا ہوتا رہتا ہے. اپنے ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور گھر میں کوئی مل جائے، نہیں ہے تو آن لائن فون پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کریں تو اس سے بہت اچھا یاد ہوتا ہے. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت امید ہے کہ آپ لوگوں نے شروع کر دی ہوگی. جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اتنی ہم نے ان کے اچھے معنی اور ڈیٹیل پڑھی ہے تو ہم ان کو پھر پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجئے. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجئے. اپنے لیے دعا کیجئے اور اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجئے. شیٹ کا میں بار بار کہتی ہوں یہ صرف الفاظ معنی سکھا نہیں رہا، یہ آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کو تیز کرے گا. اس کو ضرور کیجئے، بعد میں بھی کرتے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے. تو اگر آج جو سیکھا ہے وہ سکھانا آسان ہے تو ضرور اس کو سکھائیے، اور اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا. سکھانے سے اور اچھا آتا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ کسی ون کمپلیٹ کر لیں گے اور ٹریننگ بھی لینا چاہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور پھر آپ کورس کرائیں گے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.